بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو معرب ومبنی فالمعرب المرکب الذي لم يشبه مبنی الاصل وحکمه ان يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا او تقدیرا۔ اس سے پہلے مصنف رحمہ اللہ جو صاحب کافیہ شیخ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اسم کی تعریف کی اور اس کے بعد اسم کے خواص بیان فرمائے۔ اسم کی تعریف کی اور اس کے خواص بیان خواص، اسم کے جو 5 مشہور اور بڑے بڑے خاصے ہیں وہ انہوں نے بیان فرمائے۔ وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ سے مصنف رحمہ اللہ جو ہیں وہ اسم کی تقسیم فرما رہے ہیں۔ اسم کی تقسیم فرما رہے ہیں۔ اسم کی پہلی تقسیم فرماتے ہیں کہ اسم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 معرب اور نمبر 2 مبنی۔ اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ اسم کے آخر میں تبدیلی آنے یا نہ آنے کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 معرب، نمبر 2 مبنی۔ ٹھیک ہے بھائی۔ المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، اس سے مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اس میں معرب کی تعریف کی ہے، اس میں معرب کی تعریف کی ہے، معرب کی تعریف کی ہے۔ فرمایا اس میں معرب وہ اسم ہے جو مرکب ہو اور مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ اس میں معرب وہ اسم ہے جو مرکب ہو اور مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ بھئی کسی بھی اسم کے معرب ہونے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ کسی بھی اسم کے معرب ہونے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ کسی بھی اسم کے معرب ہونے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو، اپنے عامل کے ساتھ مرکب۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اسم اپنے عامل کے ساتھ مرکب نہ ہوا تو پھر وہ معرب نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ معرب تب ہوگا جب اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو، اور دوسری شرط بھی جو ہے وہ بھی پائی جائے، دوسری شرط بھی پائی جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔ وہ بھئی اسم کے معرب ہونے کے لیے کتنی باتیں ضروری ہو گئیں؟ 2 باتیں ضروری ہو گئیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو، اور دوم یہ کہ وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔ جیسے قام زید، قام، اس مثال کے اندر جو زید ہے یہ معرب ہے۔ زید کیا ہے؟ معرب ہے، کیونکہ یہاں پر دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں، دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں۔ زید جو ہے اپنے عامل قامہ کے ساتھ مرکب بھی ہے اور یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت بھی نہیں رکھتا، لہذا کیا ہوا؟ یہ معرب ہوا۔ اور جب معرب ہونے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں اور وہ دونوں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں پھر کیا ہوگا؟ معرب ہوگا۔ جو اکیلا زید ہے، اکیلا زید لے لیں، عمر لے لیں، بکر لے لیں، جو اسماء معدودہ جن اسماء کی آپ کیا کرتے ہیں؟ گنتی کرتے ہیں، وہ ترکیب میں واقع نہیں ہوتے، اور ٹھیک ہے، عثمان، ثقلین، اسماعیل، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ الفاظ جب آپ ان کی گنتی کرتے ہیں تو یہ اسماء معدودہ کہلائیں گے نا جی، اسماء معدودہ کہلائیں گے، اسماء جن کی گنتی کی جا رہی ہے۔ تو اسماء معدودہ بتاؤ یہ ترکیب میں واقع ہوتے ہیں؟ جب کہیں گے زید، عمر، بکر، یہ ترکیب میں واقع ہیں؟ نہیں ہے نا۔ تو جو اسماء معدودہ ہیں جو ترکیب میں واقع نہیں ہیں تو یہ معرب نہیں بلکہ مبنی ہے۔ کیا ہے؟ معرب نہیں بلکہ مبنی ہے، کیونکہ معرب ہونے کے لیے یہ شرط تھی کہ اپنے عامل سے کیا ہو؟ مرکب، اور اسماء معدودہ عامل سے مرکب نہیں ہے، لہذا پھر کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے، مبنی ہوں گے، معرب نہیں ہوں گے۔
مورب ہونے کی جو شرط تھی وہ نہیں پائی گئی نا. جی جی. مورب ہونے کی جو شرط تھی وہ نہیں مورب ہونے کی ایک شرط یہ تھی کہ اپنے عامل سے کیا ہو, مرکب ہو. اور اسماء معدودہ زید عمر بکر اپنے عامل سے مرکب نہیں ہوا کرتے. لہذا پھر یہ مبنی ہو گئے. مورب بھی نہیں ہوں گے, مبنی ہوں گے. ہاں جی. مورب نہیں ہوں گے بلکہ نہیں ہوں گے. تو ٹھیک ہے. اور قام ہؤلائی, قام ہؤلائی. اس مثال کے اندر جو ہؤلائی ہے یہ اپنے عامل کے ساتھ تو مرکب ہے. اس میں پہلی شرط تو پائی جا رہی ہے, پہلی شرط تو پائی جا رہی یہ ہے. اپنے عامل قوما کے ساتھ کیا ہے, مرکب ہے. لیکن اس کے اندر دوسری شرط نہیں پائی جا رہی. اس کے اندر دوسری شرط دوسری شرط ہم نے مورب ہونے کے لیے یہ لگائی تھی کہ وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو, اور ہؤلائی یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. ہؤلائی یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مبنی الاصل ہیں وہ تین چیزیں ہیں. مبنی الاصل تین چیزیں ہیں. نمبر ایک تمام حروف, نمبر ایک تمام نمبر دو ماضی فعل ماضی, اور نمبر تین امر حاضر معروف. یہ تین چیزیں کیا ہیں, مبنی الاصل ہیں. تو جو اسم بھی ان تین چیزوں میں سے کسی کے ساتھ کیا رکھتا ہوگا, مشابہت رکھتا ہوگا, تو وہ مورب نہیں ہوگا. وہ کیا ہوگا, مورب نہیں ہوگا. مبنی ہوگا. اور جو ہؤلائی ہے یہ بھی مشابہت رکھتا ہے حروف کے ساتھ. یہ بھی کیا ہے, مشابہت رکھتا ہے کے ساتھ. بھائی آپ جانتے ہیں کہ جو حرف ہوتا ہے, جو حرف ہوتا ہے وہ خود بخود کسی کا سہارا لیے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے, نہیں کرتا. نہیں کرتا, بلکہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں یہ دوسرے کلمہ کے ساتھ ملنے کا محتاج ہوتا ہے. ہاں جی. یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے دوسرے دوسرے کلمہ کے ساتھ ملنے کا محتاج ہوتا ہے. جب تک اسم یا فعل کے ساتھ نہیں ملتا تو یہ اپنا معنی واضح نہیں کرتا. اور ٹھیک ہے. ہاں جی. تو جو حرف ہوتا ہے یہ دوسرے کلمہ کے ساتھ ملنے کا کیا ہوا, محتاج. اور جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں, جو اسماء اشارہ ہوتے ہیں, وہ بھی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے محتاج ہوتے ہیں. وہ بھی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے محتاج ہوتے ہیں. وہ کس کے محتاج ہوتے ہیں, مشار الیہ کے. کیا ہوتے ہیں, مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں. اور بھی جب تک جو ہے آپ کسی عضو کے ذریعے کسی شے کی طرف اشارہ نہیں کرتے, ہاتھ کے ذریعے جناب والا آنکھ کے ذریعے کسی شے کی طرف اشارہ آپ نہیں کرتے, اس وقت تک اس میں اشارہ کا معنی سمجھ میں آتا ہے, نہیں آتا. نہیں نہ آتا ہے. تو جو اسماء اشارہ ہیں یہ بھی اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کیا ہوئے, مشار الیہ کے محتاج ہوئے. اسماء اشارہ کیا ہوئے, محتاج ہوئے. تو جو حرف ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے, محتاج ہوتا ہے. محتاج ہوتا ہے. تو حرف مبنی الاصل ہے, تو یہ اس میں اشارہ اس کے ساتھ کیا رکھتا ہے, مشابہت رکھتا ہے, مشابہت رکھتا ہے. جس طرح وہ محتاج ہے اسی طرح یہ محتاج ہے. یہ محتاج ہونے میں مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. اس وجہ سے پھر یہ بھی کیا ہیں, مبنی ہیں, مورب نہیں ہے. تو ٹھیک ہے بھائی. تو بھائی مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اس میں مورب کی تعریف کی. فرمایا کہ اس میں مورب وہ اسم ہے جو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو. آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ کسی بھی اسم کے مورب ہونے کے لیے کتنی باتیں ضروری ہیں, دو باتیں ضروری ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو, اور دوم یہ کہ وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو. اور آپ کو یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو چکی ہے کہ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں, تین چیزیں ہیں, تمام حروف فعل ماضی اور امر حاضر معروف. اس کے بعد
مصنف رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اس میں مورب کا حکم بیان کیا ہے. کیا کیا ہے؟ اس میں مورب کا حکم بیان کیا ہے. اس میں مورب کا حکم بیان کیا یا ہے. مصنف جو ہیں وہ اس میں مورب کی تعریف سے کیا ہو گئے؟ فارغ ہو گئے. تو وہ حکم ہو سے اس میں مورب کا حکم بیان بیان فرماتے ہیں کہ اس میں مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عامل کے تبدیل ہونے سے لفظی یا تقدیری طور پر تبدیل ہو جاتا ہے. اس میں مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عامل کے بدلنے سے لفظی یا تقدیری طور پر تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تبدیلی کبھی تو آخر میں لفظی ہوتی ہے اور کبھی تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ جب اس میں مورب کے شروع میں عامل کو داخل ہوتا ہے پھر دوسرا عامل آتا ہے. جب اس میں مورب کے شروع میں عامل کی تبدیلی ہوتی ہے جب اس میں مورب کے شروع میں عامل کی تبدیلی ہوتی ہے ایک عامل آ کر وہ چلا جاتا ہے اس کی جگہ دوسرا عامل آ جاتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے پھر تیسرا آ جاتا ہے. تو اس میں مورب کے شروع میں عامل کے بدلنے سے جب آخر بدلے گا تو کبھی تو آخر لفظی طور پر بدلے گا اور کبھی وہ آخر تقدیری طور پر بدلے گا. لفظی طور پر بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو تبدیلی ہوگی وہ نظر آئے گی آنکھوں سے نظر آئے گی. اور تقدیری تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے تبدیلی نظر نہیں آئے گی صرف حالت بدلے گی صرف حالت بدلے گی. ہم یہ فرض کر لیں گے کہ یہاں تبدیلی آ چکی ہے اور ٹھیک ہے. تبدیلی جو ہے وہ لفظی آئے تو اس کی مثال ہے جانی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن. تو ٹھیک ہے. تو دیکھو کہ جب زید کی شروع میں جاء تھا جب زید کی شروع میں جاء تھا تو زید کا آخر مرفوع تھا زید کا آخر لیکن جب جا کو ہٹا دیا شروع میں رأیت لے آئے تو کیا بن گیا رأیت زیدن. عامل بدل گیا تو آخر بھی بدل گیا اور پھر جب شروع سے رأیت کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ ہم با جارہ لے آئے اور یوں کہہ دیا مررت بزیدن. تو دیکھو پہلے جو زید تھا جا کی وجہ سے وہ مرفوع تھا وہ ہٹایا تو رأیت آیا تو منصوب ہو گیا. رأیت ہٹایا جب با جارہ آیا تو کیا ہو گیا مجرور ہو گیا. اور یہ تبدیلی جو آپ کے سامنے ہوئی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ تبدیلی آنکھوں سے آپ کو نظر آئے گی. جانی زیدن دو پیشیں پڑی ہوئی آپ کو نظر آ جائیں گی ہے نا. اور رأیت زیدن دو زبریں پڑی ہوئی آپ کو نظر آ جائیں گی. مررت بزیدن دو زیریں پڑی ہوئی آپ کو نظر اور تب تقدیری تبدیلی جیسے جانی موسن رأیت موسن مررت بموسن جانی رأیت مررت اور ٹھیک ہے. ھذا عصن رأیت عصن مررت بعصن اور ٹھیک ہے. تو یہاں آپ دیکھ لو شروع میں جا آیا تھا تب بھی موسن جب رأیت آیا موسن اور جب با جا آیا تب بھی موسن اور ٹھیک ہے. یہاں جو ہے وہ ظاہری طور پر لفظی طور پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. عامل تو بدلے ہیں پہلے جا تھا پھر رأیتو آ گیا پھر رأیتو ہٹا کر با جارا آ گیا. عامل تو بدلے ہیں لیکن جو آخر ہے وہ لفظی طور پر نہیں بدلا ہے. کیا ہے؟ تقدیری طور پر بدل گیا. ہم نے فرض کر لیا کہ جب بھائی شروع میں جا تھا تو موسن مرفوع تھا. کیا ہے؟ مرفوع ہے. اور جب شروع میں رأیتو آیا تو موسن کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا. جب با جا رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے. تو تبدیلی جو ہے وہ لفظی نہیں ہوئی. تبدیلی کون سی ہوئی ہے؟ تقدیری تبدیلی ہوئی ہے. کون سی تبدیلی ہوئی ہے؟ تو سمجھ آئی بات بھائی؟ ہاں یہ جناب اس میں مورب کی تعریف ہوگی اور اس کا کیا ہو گیا؟ حکم ہو گیا. تو یہ دونوں باتیں جو ہے نا آپ ان باتوں کو اچھے طریقے سے پہلے جو تکرار کریں اور پھر اس کو کیا کریں؟ یاد کریں.